کہ اتنے ہی 6-7 کروڑ مائیں اور 6-7 کروڑ باپ اور 12-14 کروڑ بھائی، یہ سب دکھ میں بالکل نچڑ جاتے ہیں جب انہیں علم ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ، ان کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا. یہ فیکٹ ہے. اور لڑکیاں بھاگتی ہیں تو گھر میں محبت کی کمی کی وجہ سے، لڑکیاں گمراہ ہوتی ہیں تو کہیں جھوٹی محبت کی آس کی وجہ سے، لڑکیاں بدراہ ہوتی ہیں تو گھر کی سختی کی وجہ سے. یہ جتنی ساسیں جن کو آپ کہتے ہو، ایک وقت پہ یہ بھی ساری بہویں تھیں اور انہوں نے سارے ظلم بھی اپنی ساسوں کے سہے اور زیادتیاں بھی سہی، لیکن عقل کی کم تھی. آپ پھر روکتے ہو کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا. ان سب نے یہ کیا. بہو نکرانی بیٹا نہیں. دنیا کے سارے لوگ غلط کاموں کو روکنے والے بنے ہیں، ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم یہ جملے سن کے منہ نیچے کیوں کر لیتے؟ ہمیں جب ہماری اپنی باری آتی ہے تو ہم آئیڈیل مائیں کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم آئیڈیل ساسیں کیوں نہیں بن سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. ہمارے ملک کی آبادی کوئی 24 کروڑ کے قریب ہوگی. اس میں سے اگر آپ آدھا کریں تو 12 سے 13 کروڑ لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، لڑکیاں. اور ذرا تھوڑا سا اور نیچے آ جائیں تو میرا خیال ہے اس کی آدھی وہ بچیاں ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، یعنی وہ ٹین ایج میں ہیں، بڑی ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنے ہی 6-7 کروڑ مائیں اور 6-7 کروڑ باپ اور 12-14 کروڑ بھائی، یہ سب دکھ میں بالکل نچڑ جاتے ہیں جب انہیں علم ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ، ان کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا. یہ فیکٹ ہے. اور اسی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ کوئی بڑا کام ہونے کا تصور بھی نہیں ہے. بڑے سے بڑے آدمی کو بھی سیم مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کا کیا بنے گا. اور اپنی بیٹی کا سکھ اشور کرنے کے لیے لوگ اس کو خریدتے ہیں، اس سکھ کو، چاہے گاڑی دے، چاہے گھر دے، چاہے بنگلو دے، چاہے ان کو پروٹوکول دے، اور آپ سے عقل میں تھوڑے، مال میں تھوڑے، عزت میں تھوڑے، دانش میں تھوڑے، لیکن چونکہ سمدھیانہ ہے تو آپ کو ان کو عزت دینی پڑتی ہے تاکہ بیٹی کا مسئلہ نہ تکلیف والی حالت پہ پہنچے. کیا یہ مقابلہ کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 6-7 کروڑ لوگوں کو سکھ ملے کہ ان کی بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے اس گھر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا؟ کیا ہمیں اپنے سلیبس میں اس کو لانا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی ڈسکشن میں، لائک آپ ٹی وی پہ صبح سے شام تک بیٹھے رہیں تو وہاں جو بک بک ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق آپ کی زندگی سے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق آپ کے گھر کے ایشو سے نہیں ہے، جبکہ سب سے بڑا ایشو تو گھر پہ ہوتا ہے. لڑکیاں بھاگتی ہیں تو گھر میں محبت کی کمی کی وجہ سے، لڑکیاں گمراہ ہوتی ہیں تو کہیں جھوٹی محبت کی آس کی وجہ سے، لڑکیاں بدراہ ہوتی ہیں تو گھر کی سختی کی وجہ سے، جو مختلف جگہوں پہ چیک اینڈ بیلنس کا مسئلہ ہوتا ہے. پر اس میں کہیں اور بھی ہے مسئلہ کہ اگر وہ جو ظلم کرتے ہیں کیا ان کا ایمان نہیں ہوتا؟ یا کچھ بدبختوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ چھوڑ کے شیطان پہ ایمان لے کے آئے ہوتے ہیں. اچھا، مجھے یہ اس لیے کہنا پڑا کہ پہلے میں آپ کو 2 آپ کے میسیج سنا دوں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. نازش کہتی ہیں سر جی بہو کو کوئی عزت نہیں دیتا. آپ کو پتہ بہو کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، گھر آتی ہے تو سب کام چھوڑ کے کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور اسی کو سارا کام کرنا پڑتا ہے. اوکے، ممکن ہے بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہ کریں، وہ کہیں کہ نہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے. یعنی ایسی کئی ساری خواتین تو خود مجھ سے ملی ہیں کہ جن کی بیٹیاں اور بہویں تقریباً ایک سا اسٹیٹس اختیار ان کو ملا ہوتا ہے اور ان کی بہویں گھر میں کام نہیں کرتی. کچھ بہویں چلاک بھی ہوتی ہیں، لیکن موسٹ آف دا کیسز یعنی یہ شکایت درست ہے. اینی کہتی ہیں کہ سر بہو ایک مفت کی نوکرانی ہوتی ہے، بہو کے نام پہ مفت میں اس کو لایا جاتا ہے اور گھر کے سارے کام کرائے جاتے ہیں.
بچے یہ ایک ٹاکسک سٹیٹمنٹ ہے، احمقانہ سٹیٹمنٹ ہے. آپ کی اماں بھی تو کبھی بہو تھی، اس وقت وہ ایک انڈیپینڈنٹ گھر کی مالکن ہے، آپ کے ابا کی بھی مالک ہیں، 2-4 بیٹوں کی مالکن ہیں، 2-4 بیٹیوں کی ماں ہیں، تو ایک بھرے پورے گھر پہ وہ حکومت کرتی ہے. یہ جتنی ساسیں جن کو آپ کہتے ہو، ایک وقت پہ یہ بھی ساری بہویں تھیں، اور انہوں نے سارے ظلم بھی اپنی ساسوں کے سہے اور زیادتیاں بھی سہی، لیکن عقل کی کم تھی، عقل کی کمزور. جو کہ عقل زیادہ ہو تو جو ظلم آپ پہ ہوتا ہے آپ اس کو سانپ نہیں بننے دیتے. سانپ انڈے بچے دیتا ہے، آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، آپ پھر روکتے ہو کہ نہیں میں نے یہ نہیں کرنا. ان سب نے یہ کیا. بہو نکرانی بیٹا نہیں ہو سکتی. نکرانی کو تو آپ 10-8 ہزار روپے دیں، کسی جگہ سے آپ کو مل جائے گی. یہ جتنی ڈاکٹر لڑکیاں ہیں یا پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں جو 2-4 لاکھ تنخواہیں لیتی ہیں، ان کی بے وقوفی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو نہ یہ بیٹی بنا پاتی ہیں نہ بہو بنا پاتی ہیں. لائک اگر آپ بہو ہیں تو اس گھر کا فیوچر ملکیت آپ کی ہے. اس گھر میں جتنا رزق آئے گا، جتنی عزت آئے گی، جتنی خیر آئے گی، جتنی برکت آئے گی، 10 سال بعد 20 سال بعد وہ سب کی مالکن آپ نے ہونا. جتنی مشقت یا مشکل گزاری ہو، 8-10 سال ہوتے ہیں یہ گزر جاتے ہیں، اور پھر ظلم کرنے والے بھی نہیں رہتے، آپ باقی رہتے ہو. پر اگر آپ نے انہی پودوں کے بیج لے کے انہی کی کلمیں انہی کی دابیں آگے آگے لگاتے جانا ہے تو پھر یہ نظام کبھی نہیں رکے گا. دنیا کے سارے لوگ غلط کاموں کو روکنے والے بنے ہیں، ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم یہ جملے سن کے منہ نیچے کیوں کر لیتے؟ ہمیں جب ہماری اپنی باری آتی ہے تو ہم آئیڈیل مائیں کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم آئیڈیل ساسیں کیوں نہیں بن سکتے؟ ذرا سوچ کے تو دیکھیے. اگر کوئی بچی یہ کہتی ہے کہ بہو مفت کی نکرانی ہے تو بہو نکرانی تو نہیں ہو سکتی. اس کو تو اپنے بیٹے کی شہزادی کے طور پہ آپ بیاہ کے لے کے آتے ہو، لاڈ سے لے کے آتے ہو. پر کہیں پرابلم آپ کی سوچ میں بھی ہے کہ اس کو تنگ کرنے کے لیے یا اس کو کٹ ان سائز کرنے کے لیے کہ ہمارے بیٹے کو لے نہ اڑے، آپ اس پہ وہ کرتے ہو جو نہیں کرنا چاہیے. نتیجتاً ایک نفرت کا رشتہ بنتا ہے، پھیلتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے. یہ نفرت نسلوں میں جاتی ہے. یہ نند اور بھابھی جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بچے ہو جاتے ہیں، ان کے آپس میں شادیاں نارملی ناکام ہوتی ہیں چونکہ نفرت اتنے سالوں سے دل میں کہیں بیٹھی ہوتی ہے. جو بہویں ہیں اپنے بیٹوں سے اور بیٹیوں سے ان برے دنوں کی یادیں تازہ کرتی رہتی ہیں. سو ان کے اندر بھی وہ نفرت کلٹیویٹ ہوتی ہے، کاشت ہوتی ہے. تو پہلے تو جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو دینا ہے کہ کیا بہو مفت کی نکرانی ہے، میرا خیال یہ بہت ظالمانہ سٹیٹمنٹ ہے. آپ اپنے آپ کو خود ہی نوکر کے لیول پہ لے کے آ رہے ہو. اپنے گھر کا کام جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو کیا کوئی نوکر بن کے کر رہے ہوتے ہیں؟ لائک ان دنوں ہماری میڈ اپنے پورے خاندان کے ساتھ، اس کے 13 بچے ہیں، 14واں میاں، اس کی 2 بہویں ہیں، ان سب کو لے کے انہوں نے کوئی ویگن کرائی ہے. اس وقت کہیں وہ منجی کاٹنے گئی ہوئی ہیں. ہم تنگ ہو رہے ہیں، لیکن کیا خیال ہے نوکرانی کی ریپلیسمنٹ یا نوکرانی ہوتی ہے یا آپ اس کام کو کرتے؟ زندگی رکتی تھوڑی ہے. نوکرانی کی جگہ نوکرانی کام کرے گی، بہو کی جگہ بہو آئے گی، اور یہ ایک مہنگا سودا ہوتا ہے. یہ عزت والا اپنے برابر کا، آپ اسے اپنے بستر پہ سلاتے ہو، اپنے گھر میں برابر پہ بٹھاتے ہو، اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے دوستوں عزیزوں کو دکھاتے ہو. نوکرانیوں کو دکھاتے ہیں کیا؟ یہ جو ٹاکسک بہویں ہیں، اگر وہ بھی کبھی چھوٹی سی بات کی اور چھوٹی سی کمی بیشی کو بہت زیادہ ابھارنے لگتی ہیں تو زندگی میں وہ بھی بہت زیادہ زہر بھرتی ہیں. کچھ چیزوں کو صبر کے ساتھ گزارنا چاہیے. نہیں پسند آ رہا، بہت برا ہے، بہت زہریلا ہے، بہت کڑواہٹ ہے، دفعہ مارے چھوڑ کے گھر آ جائے. لیکن پوری سوسائٹی میں ہر وقت کچھ رشتوں کو اتنا واہیات پینٹ کرنے، اتنا برا بنانے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہر کان میں، ہر آنکھ میں، ہر گھر میں، ہر لفظ میں زہر آ رہا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. اجازت دیجیے. السلام.